آپا اب آپ نے بتایا کہ اذان سے اس دن کی شروعات ہوئی، حضرت علی اکبر کی اذان ہے، اس کے بعد کیا منظر ہیں، کیا کیفیت ہے اور شہادتیں کس طرح شروع ہوئی ہیں؟ عاشور کے دن کو سمجھنے کے لیے ہمیں شب عاشور پہ بھی تھوڑی سی توجہ کرنی پڑے جی گی، جی اس لیے کہ شب عاشور کا ایک منظر میں صرف آپ کی، کیونکہ یہ بڑی مصروف رات تھی، دونوں طرف جی جی بڑی مصروفیت تھی، لشکر یزید میں بھی مصروفیت تھی اور لشکر حسین میں بھی مصروفیت تھی۔ لشکر یزید میں کل کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی، ہتھیاروں کو صقل کیا جا رہا تھا، اور لشکر امام علیہ السلام میں عبادت الہی ہو رہی تھی، ذکر و اذکار ہو رہا تھا، تسبیح و تحلیل ہو رہی تھی، اور ایسی آوازیں بلند ہو رہی تھی جیسے مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز ہوا کرتی ہے۔ اور حر کے بھائی نے دیکھا کہ حر بڑا مضطرب ہے، کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی خیمے سے باہر آتے ہیں، کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں۔ حر کے بھائی نے کہا کہ حر کل کی جنگ کیا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور وہ بھی لشکر کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر پورے ہی نہیں اترتے، اس لیے کہ اس میں حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی ہیں، 6 مہینے کے حضرت علی اصغر بھی ہیں۔ تو حر نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، سنوانا چاہتا ہوں۔ حر اپنے بھائی کو لے کر فرات کے کنارے پہنچے، جو ہوا کے جھونکے آ رہے تھے اس کے اوپر پیاسے بچوں کی صدائے العطش آ رہی تھی۔ حر نے کہا کچھ یاد کرو، کل حسین نے ہم کو بھی پانی پلایا تھا، ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا، اور آج حسین کے خیمے میں بچے پیاسے ہیں۔ بس دلوں کی دنیا منقلب ہونے میں ایک ساعت نہیں لگتی، اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے واعظ اور نصیحت کیے جائیں، صرف 1 ساعت درکار ہوا کرتی ہے۔ حر نے لشکر یزید چھوڑا، حر کے بھائی نے چھوڑا، حر کے بیٹے نے چھوڑا، حر کے غلام نے چھوڑا۔ ادھر زندگی تھی، ادھر موت تھی، ادھر آسائشات تھی، تعیشات تھی، ادھر بھوک اور پیاس تھی، مگر اس کے باوجود حر نے لشکر یزید چھوڑ کر اور لشکر امام حسین علیہ السلام کی جانب آ گیا۔ میں کہتی ہوں کہ حر سے بڑا کون خطا کار ہو سکتا ہے، کون گنہگار، اس لیے کہ مقتل کربلا میں لے کر آنے والے حر تھے، مگر جب امام حسین علیہ السلام کے حضور میں پہنچے تو معافی بھی مل گئی، اور جب حر گھوڑے سے نیچے گرے تو ماں کا رومال، فاطمہ زہرا کا رومال فاطمہ بھی مل گیا۔ حر کے نصیب یوں تبدیل ہو گئے کہ مولا نے فرمایا کہ حر تم دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ آزاد ہو۔ تو ہمیں ایک ایسا منظر نظر آتا ہے مقتل کربلا میں روز عاشور کہ جس میں ہر کوئی سبقت لے جانے پہ تیار تھا کہ پہلے ہم جام شہادت نوش کریں۔ شب عاشور ہم نے ایک منظر اور میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے دیکھا کہ اصحاب حسین میں شیخ زہیر ابن قین ہے، حبیب ابن مظاہر ہے، کہ وہ آپس میں کچھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دل لگی کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کون سا وقت دل لگی کا، کل سامنے موت کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اصحاب حسین نے فرمایا کہ یہی تو اصل وقت ہے دل لگی کا، اس لیے کہ سامنے عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ادھر ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر حسین کے نانا ہماری شفاعت فرمائیں گے، ادھر حسین کے بابا آب کوثر سے ہمیں سیراب کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا یقین تھا اصحاب حسین علیہ السلام کا کہ جنہوں نے مقتل کربلا میں اس یقین کی فضا کو قائم کر رکھا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پہلے انصار گئے اور اس کے بعد بنو ہاشم کی باری آئی۔ اچھا، جب انصار گئے ہیں تو اس میں حبیب ابن مظاہر بھی گئے، زہیر ابن قین بھی گئے، جون حبشی بھی گئے۔ جون حبشی میں آج 10 محرم کو ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ جون حبشی کو کسی صورت سے مولا اذن کارزار نہیں دے رہے تھے۔ جون نے بڑا نفسیاتی طریقہ نکالا۔ جون نے کہا کہ مولا آپ چاہتے ہیں کہ میرا بدبودار خون آپ کے پاک و پاکیزہ خون سے مل نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے جون کو گلے سے لگا لیا، کہا کہ جون جاؤ، تمہیں اللہ کو سونپا۔ تو اس کے بعد بنو ہاشم کی باری آئی۔ جب بنو ہاشم کی باری آئی، اس سے پہلے مقتل کربلا میں اس نماز کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ اور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام کے رفقا میں ایک نام ہے ابو سمامہ سیدادی کا، جنہوں نے فرمایا کہ مولا اگر یہ آخری نماز بھی آپ کی اقتداء میں پڑھ لیں
امام حسین علیہ السلام نے ان کو دعا دی، اور جس وقت نماز کے واسطے کھڑے ہوئے ہیں تو لشکر اشقیہ کی جانب سے تیر آ رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کچھ صحابی جو تھے وہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ ان تیروں کو اپنے سینے پر لے سکیں۔ ادھر امام علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی اور ادھر امام کا صحابی زمین پہ گرا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب نماز ہی مکمل ہو گئی اور اس کے بعد بنو ہاشم کی باری آئی، حضرت عباس کے بازو کٹے، حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پھل لگا، حضرت قاسم کا لاشہ پامال ہو گیا، حضرت عون و محمد کے لاشیں مولا خیمے میں لائے، لاشیں اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے گئے، ٹکڑے جگر کے ظلم کے میدان میں لے گئے، اور اس کے بعد حضرت علی اصغر کی قربانی دی گئی، اور ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا در خیمہ پر آئے اور مولا نے فرمایا علیک منی السلام، یعنی ایک ایسا سلام تھا، ایک ایسی درد بھری آواز تھی کہ جس نے خیمے میں تمام بیبیوں کو مضطرب کر دیا، بے قرار کر دیا۔ وہ بیبیاں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بھیا ذرا سا درمیان خیمہ آ جائیے، اور یہ بھوکی بیبیاں، یہ پیاسی بیبیاں، یہ جن کی مانگ بھی اجڑ چکی ہے، جن کی گود بھی اجڑ چکی ہے، یہ آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام درمیان خیمہ آ گئے اور ان بیبیوں نے ایک حلقہ ماتم بنا لیا اور ایک ماتم کرنا شروع کیا، اور مولا حسین علیہ السلام واہ محمدہ واہ مصیبتہ کا شور بلند ہوا، اور یہ بیبیاں کہتی تھی کہ مولا اگر جاتے ہو تو جائیے کربلا، ہم کو مدینہ چھوڑ جائیے، مگر امام حسین علیہ السلام خیمے سے رخصت ہوئے۔ شاعر نے کہا کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے۔ امام علیہ السلام بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا، اور امام علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ امام حسین نے اپنی باہوں کو ذوالجناح کی گردن میں ڈال دیا، کہا کہ کان میں آہستہ آہستہ کہنے لگے، مولا نے فرمایا کہ ذوالجناح تجھے تو سب معلوم ہے، جس کا حبیب ابن مظاہر جیسا دوست جا چکا ہو، جس کا زہیر بن قین جیسا ساتھی شہید ہو چکا ہو، جس کا عباس جیسا 32 برس کا بھائی شہید ہو چکا ہو، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا شہید ہو چکا ہو، اب اس کے جینے پر خاک ہے، اے ذوالجناح مجھے میری وعدہ تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے کہا مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی کہ اے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا، صبح سے جو مقتل میں گیا وہ پلٹ کے نہ آ سکا۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ بچی نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ بہت کم سن تھی، سکینہ کو یتیمی کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، مگر سکینہ نے چلتے ہوئے بابا سے صرف اتنا کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مقتل میں تشریف لائے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے ایسی جنگ کی، اور مولا جنگ کرتے جاتے تھے، آواز دیتے جا رہے تھے آؤ حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست کی جنگ دیکھو، آؤ مسلم بن اوسجہ ذرا حسین کی جنگ دیکھو، آؤ عباس ذرا 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ علی اکبر بابا کی جنگ دیکھو، اور یہاں تک کہ ندا آئی یا ایھا النفس المطمئنہ، حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا۔